الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم صل علی جسد محمد فی الاجساد اللہم صل علی روح محمد فی الارواح اللہم صل علی بلد محمد فی البلاد اللہم صل علی روضۃ محمد فی الریاض سکون ڈھونڈتا پھرتا تھا پہاڑوں میں، حسین وادیوں میں، سرمئی نظاروں میں، اسی تلاش میں جا پہنچا آسمانی ستاروں میں، سکون ملا مجھے قرآن کے 30 پاروں میں۔ یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی وسلم۔ تھوڑا سا پانی دیں۔ میں نے خطبہ بھی پڑھا اور قرآن کریم کی ایک آیت بھی تلاوت کی، اور پھر ساتھ میں نے درود شریف کا بھی کہا، لیکن میں ابھی تک یہ محسوس کر رہا ہوں کہ میں بیرکنڈ کے قبرستان میں بیٹھا ہوں۔ تو آپ اپنی بیداری کا ثبوت دیں، بلند آواز سے نماز والا درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ انتہائی واجب العزت والاحترام، قابل صد احترام حضرات علماء کرام، مخدوم المکرم، استاذی المحترم حضرت قبلہ استاد جی، ان کے حکم پر آپ حضرات کے سامنے حاضری کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ استاد جی نے صبح کال کی، باوجود اس کے کہ میرا گلا بھی متاثر تھا اور میں نے ایک پروگرام میں پہلے سے وعدہ کر رکھا تھا، لیکن میں تعمیل حکم میں حاضر خدمت ہو چکا۔ اللہ رب العزت ہمارے استاد محترم کی عمر میں، علم میں، تقوی و طہارت میں حق تعالی برکتیں عطا فرمائے۔ عزیزان مکرم، انتہائی مختصر وقت کے لیے آپ سے مخاطب ہوں گا۔ استادوں کے سامنے بات کرنا یہ
پہلے تو مناسب بھی نہیں ہے، اگر مناسب کہا جائے تو آسان بھی نہیں ہے، تاہم الامر فوق الادب کے تحت انہیں سبق سنا رہا ہوں اور آپ سے تکرار کر رہا ہوں۔ آج ماہ رمضان المبارک کی 27ویں شب ہے اور جمہور علماء کرام کے نزدیک اسے شب قدر بھی کہا جاتا ہے، اور یہ رات بخشش کی رات ہے، اور بخشش میرا اور آپ کا مقصود ہے۔ بغیر بخشش کے ہمارا بیڑا پار نہیں ہو سکتا۔ آپ نے اللہ رب العزت کا پاک کلام سنا تو یہ قرآن کریم یہ بھی بخشش کی کتاب ہے، اور یہ ماہ رمضان المبارک یہ بھی بخشش کا مہینہ ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت انس راوی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ ایک مرتبہ رمضان آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی، وصیت کی۔ فرمایا میرے صحابہ، تم پر ایک مہینہ آیا ہے اور وہ مہینہ ایسا ہے کہ اس میں ایک رات ہے جو رات 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ کتنے مہینوں سے؟ تھوڑا آہستہ بولیں، کتنے مہینوں سے؟ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اور آگے میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس رات میں جو شخص بھلائی سے اور خیر سے محروم ہو گیا وہ ساری کی ساری بھلائیوں اور خیروں سے محروم ہو جاتا ہے۔ اور آخری جملہ بڑا سخت ارشاد فرمایا کہ اس رات کی بھلائی اور خیر سے وہی شخص محروم ہو سکتا ہے جو حقیقتاً محروم ہی ہو۔ اللہ کرے کہ میں بھی حقیقتاً محروم لوگوں میں شمار نہ ہوں، اور آپ کا شمار بھی ان لوگوں میں نہ ہو جو حقیقتاً محروم ہیں۔ یہاں پر میں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مزید ایک فرمان ٹچ کرتا ہوں، تو آپ ایک مرتبہ مجھے سبحان اللہ سنائیں، میں فرمان رسول سناتا ہوں بلند آواز سے، اور بلند آواز سے۔ امام الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اور آپ کے آقا، کائنات کے آقا، نبی مکرم، شفیع معظم، سلطان ملت، ماہ جبیں، عین الیقین، مراد المشتاقین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، صلی اللہ علیہ وسلم، سرور سروراں، شفقت شفقتاں، مدحت مدحتاں، نکھت نکھتاں، اللہ کا حبیب، امت کا طبیب، ساقی کوثر، شافی محشر، برتر و بالا قدر، انبیاء کا افسر، صلی اللہ علیہ وسلم، حسینوں میں احسن، جمیلوں میں اجمل، شریفوں میں اشرف، کریموں میں اکرم، فخر رسل، مولائے کل، ہادی سبل، محمد الرسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک بد دعا پر آمین کہی، ایک بد دعا پر آمین کہی۔ کس نے آمین کہی؟ یہ اس نے آمین کہی جسے میں دیکھتا ہوں
کعبۃ اللہ میں آ گیا ہے، بیت اللہ میں آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں تشریف لائے، غلاف کعبہ کو پکڑ لیا، دنیا انگشت بدندہ تھی، لوگ حیران تھے، آسمان جھک جھک کے دیکھ رہا تھا، زمین دھنگ تھی، الہی کیا ماجرا ہے، کیا ماجرا ہے، اسے مکہ کی گلیوں میں پتھر مارے گئے۔ ہمارے محترم حضرت مولانا اسحاق صاحب تشریف لا چکے ہیں، تو ہم یہاں آمد پر انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ میری طرف توجہ رکھیے گا، میں اپنی بات کو بس اختتام کی طرف لے جا رہا ہوں۔ دنیا دیکھ رہی تھی کہ اسے مکہ کی گلیوں میں پتھر مارے گئے، اسے طائف کی گلیوں میں پتھر مارے گئے، اسے تنگ کیا گیا، ستایا گیا، یہ آ گیا ہے کعبۃ اللہ میں آ گیا ہے، دونوں ہاتھ اٹھا لیے ہیں، پتہ نہیں کیا بد دعا کرے گا، کیا بد دعا کرے گا۔ لوگ حیران تھے کہ اسے مشرکین مکہ نے پتھر مارے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے، او مالک، او میرے خالق، او میرے رازق، میرے داتا، میرے دستگیر، تو مجھے جانتا ہے، تو مجھے پہچانتا ہے۔ او اللہ، مکہ کے باسی نہیں جانتے میں کون ہوں، یہ طائف کے رہنے والوں کو کیا خبر میرا مقام کیا ہے، خدا کی عظمتیں کیا ہیں محمد مصطفیٰ جانے، اور مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے، اور قدر بلندی بلبل جانے تے صاف دماغا والی، قدر پھلادی گرج کی جانے مردے کھاون والی، او قدر پانی دا مچھلی جانے یا جانے مرغابی، قدر نبی دا اللہ جانے یا جانے صحابی۔ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، شان صحابہ، شان صحابہ۔ یا اللہ، انہیں کیا خبر میں کون ہوں، میرا مقام کیا ہے، انہوں نے مجھے گالیاں دی، میں نے بد دعائیں نہ دیں، میں آگے سے دعائیں دیتا رہا۔ او اللہ، یہ مجھے پتھر مارتے رہے، میں انہیں بد دعائیں نہ دیں، میں دعائیں دیتا رہا، لیکن مالک انسان ہوں، بتقاضۂ بشریت، بحیثیت انسان۔ یا اللہ، زندگی کے کسی موڑ پہ اگر میں تنگ آ کر ان کے لیے بد دعا کر بھی دوں، او اللہ، ایڈوانس میں تیرے گھر میں آیا ہوں، تیرے گھر میں ہاتھ اٹھا کے کہتا ہوں، مالک، زندگی کے کسی موڑ میں اگر میں نے ان کے لیے بد دعا کر بھی دی، مالک میری وہ بد دعا قبول نہ کرنا۔ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ قدم رکھتے ہیں، جبریل تشریف لائے، جبریل علیہ السلام آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے بھیجا ہے، آرڈر دیا ہے، جبریل جا یہ 3 بد دعائیں کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیے، ان پہ آمین کہے۔ کون سی بد دعائیں؟ ان میں سے ایک بد دعا دے تھی، جبریل علیہ السلام کہتے ہیں، اللہ اللہ، جو شخص رمضان کا مبارک مہینہ، رمضان کا برکت والا مہینہ، رمضان کا بخشش والا مہینہ پائے اور اپنی بخشش نہ کروا سکے، وہ ہلاک ہو جائے۔ میرے آقا فرماتے ہیں آمین
آمین۔ او لوگوں وجہ کیا ہے، مسئلہ کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ ادھر دشمنوں کے لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ زندگی کے کسی موڑ میں بد دعا کر دوں تو قبول نہ کرنا، یہاں بد دعا ہو رہی ہے، وجہ یہ ہے اللہ کی رحمت ان گنت برس رہی ہے۔ لوگوں اللہ رب العزت کی رحمت بہانے ڈھونڈ رہی ہے، آؤ نا آؤ افطاری کے وقت کہو غفار مجھے معاف کر دے، میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ رب العالمین یہ نہیں کہتے او لوگو اس طرح آؤ، مسجد کے اندر آؤ، جامعہ مسجد میں آؤ، سب کے سامنے بیٹھ جاؤ، اپنے بال کھینچو، اپنا گریبان پھاڑو، آؤ بکا کرو، چیخو چلاؤ، ساری دنیا کو کہو میں گناہ گار ہو گیا ہوں، مجھ سے گناہ ہو گئے ہیں، مجھ سے خطائیں ہو گئی ہیں، مجھ سے سیئات ہو گئی ہیں، مجھ سے معصیات ہو گئی ہیں، مجھ سے لغزشیں ہو گئی ہیں۔ نہیں رب العالمین فرماتا ہے نہیں ادھر دیکھنا، موسیٰ علیہ السلام کے پاس قوم والے آ گئے، او موسیٰ فصلیں جل کے راکھ بن گئیں، مویشی پانی کے نہ ملنے کی وجہ سے بلا رہے ہیں، بارشیں برس نہیں رہیں، او موسیٰ دعا کیجئے نا بارش برس جائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا آؤ نا اللہ کو مناتے ہیں، میدان میں کھڑے ہو گئے، ہاتھ اٹھائے یا اللہ بارش نازل فرما۔ اللہ نے جبریل کو بھیجا، جبریل جا موسیٰ کو بتانا او موسیٰ بارش کس طرح نازل کروں، تمہارے اس مجمع میں، تمہاری اس محفل میں ایک گناہ گار ہے، ایک خطا کار ہے، اس کی وجہ سے میں نے بارش کو روکا ہوا ہے، اسے نکال دو، وہ نکل جائے گا، بارش برس جائے گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا او گناہ گار کون ہے تو؟ اللہ فرماتے ہیں کوئی گناہ گار ہے محفل میں، چلا جا تاکہ ہم پہ بارش برس جائے۔ یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ بادل آ گئے، بجلیاں چمکنے لگیں، آسمان گرجنے لگا، بادل چمچما کے برسنے لگے، موسلا دھار بارش نازل ہو گئی، لوگ پریشان ہو گئے، قوم والوں کے دل میں سوال پیدا ہو گیا او موسیٰ ہم یہ شک نہیں کر سکتے، یہ شبہ نہیں کر سکتے کہ تو جھوٹ بولتا ہے، لیکن سمجھ نہیں آ رہی، آپ کہہ رہے تھے اللہ نے فرمایا ہے اس محفل میں گناہ گار ہے اور نکلا کوئی نہیں، بارش برس گئی ہے۔ موسیٰ نے پھر ہاتھ اٹھائے او مالک کیا ہو گیا، نکلا کوئی نہیں، میری قوم تذبذب کا شکار ہو گئی ہے۔ رب العالمین نے فرمایا موسیٰ پریشان نہ ہو، میرے اس بندے نے میرے ساتھ صلح کر لیا ہے، میرے ساتھ اس نے راضی نامہ کر لیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو یہ بتا دیا کہ قوم والو اس شخص نے اللہ کے ساتھ صلح کر دی ہے۔ لوگوں وہ جو گناہ گار تھا وہ جانتا تھا کہ میں گناہ گار ہوں، میں نے خطائیں کی ہیں، میں نے سیئات کی ہیں، میں نے معصیات کی ہیں، لیکن وہ سر اٹھا کے دھاڑے مار کے نہیں رویا، اس لیے نہیں رویا کہ میرا باپ سن لے گا، یہ میرا بیٹا اتنا بدبخت ہے، اس کی وجہ سے بارش نازل نہیں ہو رہی، بھائی مجھے ملامت کریں گے، بھائی کہیں گے ہمارا بھائی اتنا گندا تھا، اتنا پلید تھا، اس کی وجہ سے بارش رکی رہی، لوگ تانے دیں گے، نہ اوپر دیکھا، نہ نیچے دیکھا، نہ دائیں دیکھا، نہ بائیں دیکھا، دل ہی دل میں کہہ دیا کہ ڈوبا ہوں گناہوں میں، جو چاہو کرو لے کر، عاصی بھی تمہارا ہے، رحمت بھی تمہاری ہے، اور یا رب شک نہیں اس میں کہ گناہ گار ہوں میں، پر یہ ارشاد ہے تیرا کہ غفار ہوں میں۔ اس نے دل ہی دل میں رب سے رابطہ جوڑ دیا، رب نے معاف کر دیا۔ قوم والے کھڑے ہو گئے، لوگوں رب تو معاف کرتا ہے نا، قوم والے معاف نہیں کرتے، علاقے والے معاف نہیں کرتے، لوگ معاف نہیں کرتے، انسان معاف نہیں کرتے۔ لوگوں نے کہا موسیٰ
اللہ سے بتائیے نا، بتا وہ گناہ گار کون تھا، ہم اس سے نمٹتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر ہاتھ اٹھائے، او مالک بتا نا وہ کون ہے؟ قوم والے پوچھتے ہیں۔ رب العالمین نے فرمایا او موسیٰ جب وہ گناہوں میں اٹا ہوا تھا، گناہوں کی دلدل میں الجھا ہوا تھا، جب میرا دشمن تھا، اس وقت میں نے اس کا پردہ چاک نہیں کیا، اب وہ میرا دوست بن گیا ہے، اب کس طرح اس کا راز فاش کروں؟ رب یہ نہیں کہتا کہ تم آؤ چیخیں مارو، چلاؤ، دھاڑے مارو، نہیں۔ عزیزان مکرم میرے آقا فرماتے ہیں رمضان کا مہینہ جو پائے بخشش نہ کروا سکے، ہلاک ہو جائے، تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے۔ رمضان جا رہا ہے، 27ویں شب ہے، 28ویں ہو جائے گی، 29ویں ہو جائے گی، رمضان رخصت ہو جائے گا۔ آؤ نہ ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں او مالک 27ویں شب تھی، تیرے گھر میں آئے تھے، ہم نے اعلان کیا تھا او مالک ہم گناہ گار ہیں، تو غفار ہے، یا غفار ہمیں معاف فرما۔ اور عزیزان مکرم ایسا کیجئے گا، آج شب ہر ساتھی مصلی لے کے آئے، اپنے گھر کے کسی کونے میں یا مسجد میں آئے، 2 رکعت نفل صلاۃ توبہ پڑھ کے اللہ سے معافی مانگے، اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آپ حضرات سے مخاطب تھے، برادر مکرم، مہمان مکرم، فاضل نوجوان حضرت مولانا عامر شہزاد صاحب آپ سے بہترین انداز کے اندر، فصاحانہ بلاغانہ انداز کے اندر آپ سے مخاطب تھے۔ کیونکہ ان کا تو پروگرام آگے آج کی خصوصی خطاب ہمشیریہ میں کرنا ہے، جاتے جاتے اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، میں نے ان سے گزارش کری دے دیا۔ اس کے بعد میں لڑکے کو دے رہا ہوں، اس سے پہلے